بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو 55ویں سبق کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم مزید افعال کا آموختہ کریں گے، ریویژن کریں گے۔ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے نہ وہ بد کلامی کرے نہ لوگوں پر ہاتھ اٹھائے۔ اب ہم آتے ہیں پریکٹس کو کنٹینیو کرتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہے ہمارا یہ ٹیبل، میں پھر سے ہر چیز کو کانٹیکسٹ میں کر دوں۔ ہم نے فعل سے شروع کیا تھا، فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلون افعلو، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل۔ لیکن ہم نے کہا اس کے 6 اہم پیٹرنز ہیں، 6 اہم نمونے، 6 اہم ابواب ہیں۔ اس میں سے 4 مشہور ہیں۔ کون سے؟ فتح، ضربا، فتح، نصر، ضربا، سمع۔ اس کے بعد ہم نے اسپیشل کیسز کیے 5۔ پہلا اسپیشل کیس تھا جس میں 2 حروف ریپیٹ ہوں، 2 مادے کے 2 حروف، جیسے ضل۔ اور پھر جو ہے 3 کیسز کیے تھے جس میں حرف علت آئے، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، جیسے وجدا، واو شروع میں آیا، قالا، الف بیچ میں آیا ہے، دعا، الف آخر میں آیا ہے۔ واو یا الف یہ کمزور حروف ہیں، جب بھی آتے ہیں مسئلے پیدا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا جو بھی ہے ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اور آخر میں کیس کیا تھا حمزہ والا، جیسے امارا۔ تو اب ہم جو ہے اس ریویژن میں ایک ایک باب کی جو ہے مثالیں لے رہے ہیں جو ہم نے اس کورس میں کور کی ہیں۔ الحمدللہ اس کورس میں جو چھوٹا سا کورس ہے تقریباً بہت سی مثالیں ایک ایک گروپ کے تحت 10 15 15 20 مثالیں آئی ہیں۔ تو اب تک ہم نے فتح اور ضربہ، فتح اور نصرہ دونوں ابواب پر مثالیں کی ہیں پچھلے 54 سبق میں، 54ویں سبق میں۔ 55ویں سبق میں ہم ضربہ اور سمع اور ضل کریں گے۔ ضربہ، اور پھر سے میں کہوں کہ یہ ورب سٹرکچرز بہت اہم ہیں، اور اس سے مانوسیت اگر آپ کو ہو جائے تو پھر قرآن کریم میں جب بھی کوئی لفظ آئے گا تو انشاءاللہ آپ اس کو آسانی سے گرفت میں لے سکیں گے۔ صرف ضربہ مارا جاننا کافی نہیں ہے، اس کی مختلف شکلیں جان لینا اچھا ہے۔ ویسے ہم اس میں ایک بار مؤنث بھی کریں گے، پچھلی بار ہم بھول گئے تھے، لیکن جیسے فتح کا ہوا فتح، ہیا فتحت، اور وہ کھولتی ہے یا تفتح، انت تفتح یا تفتح، یہ ہمارا یہ دونوں جو ہے میچ کرتے ہیں۔ انت تفتح تم آپ کھولتے ہیں، یا تفتح، دونوں کے لیے سیم لفظ ہے۔ چلیے، ضربہ یعنی مارا، باب ضربہ ہے، اور اس کی مثال دی بھی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس میں تفکر کریں۔ ضربہ مثلا نے مثال دی، اب مثال ماری، اب بولیں گے یار مثال ماری کیسا یوز ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو ایک کنسٹرکشن ہے عربی کا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ڈینگے مارنا، مارتے تو نہیں نا لیکن بیان کرنا، تو ویسے ہی مثال مارنا یعنی مثال بیان کرنا، یوں سمجھیے آپ اس کو، یعنی سیٹل کرنے کے لیے ذہن میں۔ چلیے، ضربہ ضربو، ضربتا ضربتم، ضربتو ضربنا، یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو نضربو، اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، ضارب مضروب ضرب۔ لیکن جیسا ہم نے کہا اس میں 6 ہی کریں گے ہم، ضربہ، یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب۔ اگر آپ کو ضربہ معلوم ہو تو ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتو، ضربنا بنا سکتے ہیں آپ۔ یضربو ای معلوم، ای آواز آ رہی تو اب سب میں ای آئے گی، یضربونا، تضربو، تضربونا، اضربونا، اضربو۔ چلیے، حملہ، دوسرا لفظ ہے حملہ۔ حملہ یعنی اٹھایا، ڈالا، ڈالا، حملہ یعنی ڈالا، کسی پر بوجھ ڈالا۔ اور مثال ہے ربنا ولا تحمل علینا، نہ بوجھ ڈال ہم پر، نہ ڈال ہم پر بوجھ، اسرن بوجھ، جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ حمل یحمل، احمل، سوری احمل، احمل، سوری احمل، اضرب، احمل۔ حامل، محمول، حمل۔ حمل یحمل، احمل۔
حامل محمول حمل. دوسرا لفظ ہے صبر. صبر یعنی صبر کیا. اور اس کی مثال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا، اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کی. چلیے صبر یصبر اصبر. صابر ڈیش صبر. صبر یصبر اصبر. صابر ڈیش صبر. رجع یعنی لوٹا. رجع یعنی لوٹا. ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. راجع لوٹنے والا. راجعون راجعین پلورل. رجع یرجع ارجع. راجع ڈیش رجع اور رجوع بھی. رجع یرجع ارجع. راجع ڈیش رجع رجوع. اس کے بعد جو ہے ظلمہ ہے. ظلمہ یعنی ظلم کیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم. ظلم یظلم اظلم. ظالم مظلوم ظلم. ظلم یظلم اظلم. ظالم مظلوم ظلم. اس کے بعد ہے غفر. غفر یعنی بخش دیا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی بے شمار بار آیا ہے. اور غفر لی کے ساتھ آتا ہے پریپوزیشن کو بخش دے. اردو میں کو آئے گا کو بخش دے مجھ کو بخش دے. غفر یغفر اغفر. غافر مغفور مغفرہ. غفر یغفر اغفر. غافر مغفور مغفرہ. اس کے بعد ہے کذبہ. کذبہ یعنی جھوٹ بولا. اور مثال وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. علیم کے تحت مثال آئی تھی یا جو بھی ہو. کذب یکذب سوری یا کذب یکذب اکذب. کاذب مکذوب کذب. کذب یکذب اکذب. کاذب مکذوب کذب. اس کے بعد ہے کسبہ. کسبہ یعنی کمایا. کسب حلال اردو میں لفظ ہے کسب حلال ہے نا. کسبہ کمایا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا. کسبہ یکسب اکسب. کاسب مکسوب کسب. کسبہ یکسب اکسب. کاسب مکسوب کسب. اوکے. اس کے بعد ہے ملکہ. ملکہ یعنی مالک ہوا. ملکہ یملک املک. مالک مملوک ملک سوری مملوک ملک. ملک جو ہے بادشاہت ہے. ملک. ملکہ یملک املک. مالک مملوک ملک. اور مثال کیا تھی اس کی؟ مالک یوم الدین. مالک ہے روز جزا کا. یہ تھے وہ الفاظ جو قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں اور یہ تقریباً ضربہ کے پیٹرن جو ہم نے کیے ہیں یہاں پر 800-900 کے قریب ہیں. کافی الفاظ ہیں. 800-900 مطلب سگنیفیکنٹ 1% ہے. چھوڑ نہیں سکتے. 800 الفاظ الحمدللہ گویا ہم نے سیکھے. اب اس کے بعد وہ الفاظ جو کم آئے ہیں جیسے جلسہ. جلسہ پتہ نہیں جلسہ آیا نہیں آیا. بہرحال وہ الفاظ جو اسی پیٹرن پر آئے ہیں اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کی مثال میں ہم نے کہا تھا اجلس اجلسو اسپوکن عربی بول چال کے لفظوں میں. جلسہ یجلسو اجلس. جالس ڈیش جلوس. ہم ڈیش کب کہتے ہیں؟ جب اس کا کوئی وہ نہ بنے. جالس بیٹھنے والا کسی پہ اثر نہیں ہوا خود ہی بیٹھا ہو.
उसके बाद दूसरा है हफदा, हफदा यानी खिदमत करना। इलैका नसआ व नहफिदु, हम तेरी तरफ दौड़ते हैं और तेरी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। ओके, हफदा यहफिदु इहफिद, हाफिद महफूद हफ्द। ओके, नेक्स्ट है खतमा, खतमा यानी मोहर लगाई। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर। खतमा यख्तिमु इख्तिम, खातिम मख्तूम खत्म। ओके, नेक्स्ट है आदल, आदल यानी इंसाफ किया, आदल किया। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है आदल का। ओके, आदला यअदिलु इअदिल, आदिल मादूल आदल। आदल और इंसाफ में फर्क क्या है? इंसाफ बोले तो आधा आधा है, क्योंकि आदल जो है यानी जिसको जैसा दिया जाए वैसा देना है, आधा आधा नहीं देना है। जिसको 70% देना है उसको 70 देना है, जिसको यानी जिसको जैसा हक है वैसा देना, उसको आदल कहते हैं। जैसा भी कहे। ये थे वो अल्फाज जो बाब दरबा पर आए हैं। अब हम आते हैं आखिरी अहम बाब पर। हमने कहा 4 अहम बाब हैं, फतहा, नसरा, दरबा, समिआ। तो अब हम चौथे बाब पर आते हैं और उसके भी कई अल्फाज आए हैं कुरान करीम में, तकरीबन 200, 300, 400, तकरीबन 2000 के करीब, जो इसी कोर्स में आए। और भी आए हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा आए हमने उन सारे अल्फाज को तकरीबन पकड़ लिया है इस कोर्स में। जो कुरान करीम में बहुत आए हैं उन सबको पकड़ लिया है तकरीबन। तो समिआ यानी सुना, समिआ फ़ाइला। ओके, चलिए इसे। और समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा इसकी मशहूर मिसाल है, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने हमद की उसकी। चलिए, समिआ समिउ, समिअता समिअतुम, समिअतु समिअना, यस्मउ यस्मउना, तस्मउ तस्मउना, अस्मउ नस्मउ, इस्मा इस्मउ, ला तस्मा ला तस्मउ, सामिअ मस्मूअ समअ। ओके, और हम 6 करेंगे, समिअ यस्मउ इस्मा सामिअ मस्मूअ समअ, और समाअ भी, सामिअ मस्मूअ समाअ, समअ समाअ। हज़िना यानी घबराना, गम करना, हज़िना। ला तहज़न, घबराओ मत, इन्नल्लाह मअना। ओके, हज़िना यहज़नु, हज़िना यहज़नु इहज़न। हाजिन, और ये जरूरी नहीं कि आए, एक स्ट्रक्चर में कर सकते हैं आप। हाजिन महजून हुज़्न, हज़िना यहज़नु इहज़न, हाजिन महजून हुज़्न। हसीबा यानी गुमान करना, समझना। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो समझता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा। हसीबा यहसबु इहसब, हासिब महसूब हुस्बान, हसीबा यहसबु इहसब, हासिब महसूब हुस्बान। ये जब हम स्ट्रक्चर करते हैं तो बाज़ वक़्त अल्फाज नए नए फील होते हैं, लेकिन एक बार उसको गुजर जाने से फिर उससे मानूसियत बढ़ जाती है, फिर मालूम होता है कि लफ्ज़ तो देखा हुआ है। उसके बाद है हफीज़ा, हफीज़ा यानी हिफाजत की। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और नहीं थकाती उसको उन दोनों की हिफाजत, आसमान और जमीन की। चलिए, हफीज़ा यहफ़ज़ु इहफ़ज़, हाफिज़ महफूज हिफ्ज़, हफीज़ा यहफ़ज़ु इहफ़ज़, हाफिज़ महफूज हिफ्ज़। खसीरा खसारे में होना, घाटे में होना। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर 4 सिफात हों। खसीरा यखसरु इखसर, खासिर डैश खुस्र, उर्दू का खुस्र नहीं है। खसीरा यखसरु इखसर, खासिर डैश खुस्र। उसके बाद हम आते हैं रहीमा, रहीमा यानी
رحم کیا. اور اللہم اغفر لی ورحمنی. رحم یرحم ارحم. راحم مرحوم رحمہ. رحم یرحم ارحم. راحم مرحوم رحمہ. اس کے بعد ہے شہیدہ. شہیدہ یعنی گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. چلیے شہیدہ یشہد اشہد. شاہد مشہود شہود. اس کے اس سسٹمیٹک پیٹرن کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن میں بعض وقت دوسرا اسٹرکچر رہتا کسی لفظ کا جو غلط رہتا, لیکن یہ کرنے سے جو ہے وہ صحیح جو چینلائز یا اسٹریم لائن ہو جاتا ہے ہمارا دماغ بھی. نہیں, یہ اس کو یہ شہیدہ یشہد ہے. شہیدہ یشہد اشہد. شاہد مشہود شہود. اس کے بعد ہے علیمہ اور عاملہ. دو اہم لفظ ہیں جو بہت ہی کئی بار آئے ہیں, 800 بار تقریباً دونوں مل کر. اور ہم نے کہا تھا ویسے ہی پیٹرن وائز سمع علیمہ عاملہ, سنا جانا اور عمل کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن وربس کے بازو سٹار لگا ہوا ہے, جیسے سمع پہ لگا ہوا ہے, علیمہ پہ لگا ہوا ہے, عاملہ پہ لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا فل ٹیبل پہلے پریکٹس کیا ہے. اوکے, یہ سٹار کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے اس کا پورا ٹیبل پریکٹس کیا. چلیے علیمہ کی مثال, ثم کلا سوف تعلمون, تم جان لو گے جلد ہی, پھر تم جلد ہی جان لو گے. چلیے علم یعلم اعلم. عالم معلوم علم. علم یعلم اعلم. عالم معلوم علم. اللہ سوف تعلمون, تم ہرگز نہیں جلد تم جان لو گے. اچھا عاملہ, عاملہ یعنی عمل کیا. اور مثال الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. اوکے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. عاملہ یعمل اعمل. عامل معمول عمل. عاملہ یعمل اعمل. عامل معمول عمل. یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بہت آئے ہیں. اس کے علاوہ مزید الفاظ ہیں, تقریباً 8 الفاظ جو ہم نے 8 وربز ہیں, 7-8 جو ہم نے اس کورس میں کیے ہیں. مثلا جہیلہ. جہیلہ یعنی جہالت کی, کسی کے ساتھ نادانی کی. اللہم انی اعوذ بک من, اور لمبی دعائیں گھر سے نکلنے کے, اس میں ان اجہل او یجہل علیہ, کہ میں کسی سے جہالت کروں یا کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آئے. جہل یجہل اجہل. جاہل مجہول جہل. جہل یجہل اجہل. جاہل مجہول جہل. حمیدہ. حمیدہ یعنی تعریف کی اور شکر کیا, دونوں بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. چلیے حمیدہ یحمد احمد. حامد محمود حمد. اس کے بعد ہے شریبہ. شریبہ, اچھا سوری, ایک بار کریں گے چونکہ ہم یہ کم آئے ہیں. شریبہ یعنی پیا, اور اشرب شاہ قہوہ یہ ہم نے عربی بول چال میں کیا تھا. شریبہ یشرب اشرب. شارب مشروب شرب. شرب. عہدہ یعنی عہد کیا. وانا علی عہدک ووعدک, اللہ میں تیرے عہد پر ہوں اور وعدے پر ہوں جتنا مجھ میں استطاعت ہے. عہدہ یعہد اعہد. عاہد معہود عہد. غضبہ یعنی غصہ کیا. غیر المغضوب علیہم, جن پر غصہ کیا گیا ان کا راستہ نہ ہو, نہیں چاہیے ہم کو. غضبہ یغضب اغضب. غاضب مغضوب غضب. فقیہ یعنی سمجھا,
ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، کائنات کی ہر چیز جو تسبیح کرتی ہے. فقہ یفقہ افقہ، فاقہ مفقوہ فقہ. ہمارے پاس فقہ کہتے ہیں لیکن وہ فقہ ہے. مریض یعنی بیمار ہوا. فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں میں مرض ہے، منافقین کے. مرض یمرض امرض، مارض ڈیش مرض مرض مرض. اب ہم یہ تو ہو گئے 4 اہم باب فعل کے. دوسرے حسیبہ یحسب کرما یکرم جو ہے وہ ہم نہیں کرتے، اس لیے بہت کم آیا ہے. جب آئے گا جب دیکھ لیں گے، اس لیول پہ ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے وہ الفاظ کریں گے ہم جن میں اب اسپیشل کیسز شروع ہو رہے ہیں. 5 اسپیشل کیسز کرے تھے ہم، یعنی 3 مادے میں سے، مادے کے 3 حروف میں سے 2 ریپیٹ ہوں. جیسے ضل، یہ پہلا کیس ہے اسپیشل. ضل یعنی گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلیے ضل یضل ضل ضل، اوکے. اور ضال ڈیش ضلالہ، اس کو ہم پہلے فل پریکٹس بھی کر چکے ہیں، ایک بار کرتے ہیں. ضل ضلو، ضللتا ضللتم، ضللتو ضللنا، یضل یضلون، تضل تضلون، اضل نضل، ضل ضلو، لا تضل لا تضلو، ضال ڈیش ضلالہ. اور ہم اس کے 6 کریں گے اب سے. حیا، حیا یعنی زندہ رہا. حیا، حیہ ہے وہ، حیہ حیہ، اوکے. حیہ اچھا، اس کی مثال الحی القیوم جو اسی سے بنا ہے. اللہم بسمک اموت و احیا، یہ صحیح مثال ہے کہ اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں، سونے کی دعا. تو حیہ یحیا احیا، حی حائی ڈیش حیا، اوکے. حائی ہونا چاہیے وہاں پہ، اوکے. حیہ یحیا احیا، حائی ڈیش حیا، اوکے. ون یعنی گمان کیا اور یقین کیا، گمان کیا اور یقین کیا، اوکے. ون، اور اس کی مثال ہے ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض ظن جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. ون یظن ظن، دیکھیے آپ حیہ یحییٰ جو ہے سمع یسمعو پہ تھا، اور ضل یضل ضرب یضربو کے پیٹرن پہ تھا، اور ظن یظن نصر ینصرو کے، یعنی جو 4 باب ہیں فتح نصر ضرب سمع، اسی پر سب بنتے ہیں. چاہے وہ ضل ریپیٹڈ روٹ والا ہو، اس میں بھی اندر کوئی بھی ہو سکتا، کوئی ایک اس میں بنتا ہے، کوئی اس پہ بنتا ہے. جیسے ضل یضل ضرب یضرب پہ بن رہا ہے، ظن یظن نصر ینصر پہ بن رہا ہے، وجد یجد ضرب یضرب، یعنی سارے جو اسپیشل کیسز ہیں اسی 4 کے پیٹرنز پہ بنیں گے. اوکے، سمجھ میں آ رہا نا؟ 9 نہیں ہے، یہ 4 ہی ہیں، لیکن یہ اسپیشل کیسز ہیں، اور یہ اسپیشل کیسز اسی 4 کے پیٹرن پہ بنتے ہیں. چلیے ظن یظن ظن، ظان مظنون ظن، یہ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ آئے ہیں قرآن کریم میں، سب کو ملا کر تقریباً 250 کے قریب ہو جاتے ہیں یہاں پر. اس کے بعد مزید کئی الفاظ ہیں جو ہمارے کورس میں آئے ہیں جو ہے مضاعف یا جن کے روٹ لیٹرز ریپیٹ ہوئے ہیں، مادے کے 2 حروف، اس کی بھی ہم ایک بار پریکٹس کرتے ہیں. جیسے بث، بث یعنی پھیلایا، وبث منہما رجالا، پھیلا دیا اس نے کئی مرد اور عورتیں، بہت سے مرد اور عورتیں. یا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جو اس دن ہوں گے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے. بث یبث بث، باث مبثوث بث. اچھا، اسی طرح تبا، تبا یعنی ہلاک ہوا، تبت یدا ابی لہب تب،
تبا تبت وہ مؤنث ہے، تبت دو ہاتھ دو آنکھ، اس کے لیے ورب جو ہے عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. بہرحال تبا یا تبو تبا، تاب ڈیش تب، مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے تبا یا تبو تبا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تما، تما لیں گے ہم، تما یعنی تمام ہوا، پورا ہوا. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پوری دعوت کے رب یا کامل بلاوے کے رب. چلیے تما یتم تما، تام ڈیش تمام. اوکے. حض یعنی رغبت دلایا، حض رغبت دلایا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر. حض یحض حض، حاض محدود حد. اسی طرح حق، حق یعنی حق ہوا، ثابت ہوا، سچ ہوا. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کی، سچ کی. چلیے حق یحق حق، حق محقوق حق. اچھا خفا یعنی ہلکا ہوا. واما من خفت موازینہ، جس کے اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ آگ میں ہوگا. خفا یخف خفہ، خاف مخفوف خفہ. دعا یعنی دھکے دینا. فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہی ہے جو دھکے دیتا ہے، یہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. دعا یدعو، دعا دعا یدعو دعا. یہاں پہ اگر یدعو رہے تو یہ دعا ہے، یہاں پہ یضل رہے تو یضل ہے. اوکے. داع مدعو دع. ذل، ذل یعنی ذلیل ہونا، اردو میں لفظ ذلیل استعمال ہوتا ہے. انہ لا یذل من والد، بے شک وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے. ذل یذل ذل، ذال ڈیش ذلہ. اوکے. یا ذال مذلول ذلہ. اچھا ذلہ یعنی پھسل گیا. اور گھر سے نکلنے والی دعا میں اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اذل او اذل، یا میں پھسلوں یا مجھے کوئی پھسلائے. ذل یذل ذلہ، زال ڈیش ذل. اور آخر میں ہے عز، عز یعنی عزت پایا. ولا یعز من عادیت، اور نہیں عزت پا سکتا جو جس کا تو دشمن بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے دعا کے الفاظ ہیں. عز یعز عزہ، عاز معزوز عزہ. ٹھیک ہے، اسی پر ہم ختم کرتے ہیں اس سیشن کو. اور یاد رکھیے کہ یہ اسٹرکچرز بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو جو ہے آپ ضرور پریکٹس کریں. انشاءاللہ 3-4 بار پریکٹس کرنے کے بعد ان سے واقفیت ہو جائے گی، یاد ہو جائیں گے. پھر اب قرآن کریم میں یہ الفاظ جہاں کہیں آئیں تو انشاءاللہ ان کو سمجھنے میں انتہائی سہولت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی اب آپ یہ صورتیں پڑھتے رہیں، جیسے ولا یحض علی طعام المسکین، یدعو الیتیم، تو یہاں پر آپ کو ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ اسٹرکچرز ہیں جو آ رہے ہیں. پہلے تو تدبر کرنا چاہیے، میسج پر فورس ہونا چاہیے. ہمارا اصل مقصد جو ہے قرآن کریم پڑھنے کا وہ تدبر اور تذکر ہے، تو وہ تو ذہن میں رہنا چاہیے. پرائمری مقصد وہ ہے. سیکنڈری عربی سیکھنا ہے، یہ مینز ہیں، یہ ذریعے ہیں، نہ کہ آبجیکٹو ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.